وقت کے ساتھ ساتھ 3 جو بنیادی نکات ہوتے تھے ایلومیناٹیز میں شرکت کرنے کے لیے، ان کو 13 میں تبدیل کر دیا گیا۔ اپنا ایک ریلیجن بنایا ہوا ہے، یہ رسومات مخصوص قسم کی ادا کرتے ہیں، اس کے ماننے والے لوگ زیادہ ہیں۔ ان دونوں ممالک میں فرانس کا نام پہلے نمبر پہ آتا ہے۔ آئی آف پروویڈنس جو ہے ایلومیناٹیز کا بھی ایک بنیادی سائن ہے، جس کا مقصد یہ بیان کیا جاتا ہے کہ یہ دنیا کے تمام وسائل پر اور تمام معاملات پر اپنی ایک آنکھ جو ہے اس ایک آنکھ سے نظر رکھتے ہیں۔ دجال کے حوالے سے بھی یہ کہا جاتا ہے اور شیطان کے حوالے سے بھی یہ کہا جاتا ہے ان کی ایک آنکھ ہوگی۔ دنیا کی سب سے زیادہ خفیہ اور پراسرار تنظیم ایلومیناٹی کے بارے میں، ایلومیناٹی جس کو دنیا بھر میں بہت زیادہ ڈسکس کیا جاتا ہے، اس کے بارے میں بہت ساری چہمہ گوئیاں کی جاتی ہیں۔ کچھ باتیں ایسی ہیں جن کو کہا جاتا ہے کہ یہ حقیقت پر مبنی ہے اس تنظیم کے بارے میں، لیکن جانتا کوئی بھی نہیں ہے کہ یہ تنظیم اصل میں ہے کیا۔ 245 سال قبل 1775 میں قائم ہونے والی اس تنظیم کے جو بانی تھے وہ پروفیسر ایڈم ویشپٹ تھے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب دنیا بالخصوص کرسچینٹی اور عیسائیت جو ہے اس پر چرچ کی بہت زیادہ چرچ کا اثر و رسوخ بہت زیادہ تھا۔ بنیادی طور پہ یہ تنظیم بنائی ہی اس لیے گئی تھی کہ عوام کی جو زندگی ہے اس میں سے مذہب کا جو انوالومنٹ ہے اس کو کسی حد تک کم کیا جا سکے اور لوگوں کو سوشل لائف میں امپروومنٹ کا موقع دیا جائے۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ہوا یہ بذات خود ایک مذہبی رنگ اختیار کر گئی۔ اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایلومیناٹیز جو ہیں بنیادی طور پہ وہ شیطان کے پجاری ہیں۔ اس بات کی اگرچہ کوئی تصدیق نہیں ہو سکی، لیکن چند باتوں کی تصدیق تو طے ہوئی ہے۔ وہ یہ ہے کہ ایلومیناٹیز میں وہی لوگ جاتے ہیں جو انتہائی ذہین ہوتے ہیں، باصلاحیت ہوتے ہیں اور مالدار بھی ہوتے ہیں۔ بنیادی طور پہ جو اس کا پہلا اجلاس ہوا تھا اس میں اس زمانے کے چند 5 ذہین ترین لوگ شریک ہوئے تھے جو خاصے مالدار بھی تھے۔ اس کے بعد اس میں شامل ہونے کے لیے جو چند بنیادی شرائط ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بندہ کافی مالدار ہونا چاہیے۔ سوشل ریفارمز کے لیے بننے والی یہ جو تنظیم تھی یہ مشکوک اس وقت ہوئی جب اس کا رابطہ فری میسنز سے ہوا۔ فری میسنز یہ وہ لوگ تھے جو اینٹیں بنانے کا کاروبار کیا کرتے تھے اور چرچز کی تعمیر و مرمت کرتے تھے۔ فری میسنز بعد میں نمائندہ بن گئے دجال کی آمد کے، اور وہ دجال کے نہ صرف پیروکار بنے اور بلکہ اس کی آمد اور ہیکل سلیمانی کی تعمیر اس میں اس کے بہت بڑے وہ علمبردار کہلاتے ہیں۔ فری میسنز کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ ان کا تعلق چونکہ پروموشن آف ریلیجن سے ہے، اور ایلومیناٹی جو بنیادی طور پہ بنی تھی وہ پروموشن آف ریلیجن نہیں چاہتی تھی۔ تو یہ دو الگ دنیاؤں کے لوگ جب اکٹھے ہوئے تو لوگوں میں شک و شبہ پیدا ہوا کہ یہ کوئی ایسا کام کرنے جا رہے ہیں جو بیان کرتے ہیں وہ اس طرح نہیں ہے۔ اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ 3 جو بنیادی نکات ہوتے تھے ایلومیناٹیز میں شرکت کرنے کے لیے یا ایلومیناٹی کا حصہ بننے کے لیے، ان کو 13 میں تبدیل کر دیا گیا۔ 13 شرائط پوری کرنی پڑتی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ لوگ جو ہیں یہ باقاعدہ انہوں نے اپنا مذہب بنایا ہوا ہے، اپنا ایک ریلیجن بنایا ہوا ہے، یہ رسومات مخصوص قسم کی ادا کرتے ہیں۔ ان کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دنیا بھر کی جو دولت ہے وہ دنیا کے 7 گھرانوں کے پاس، دنیا میں 7 ایسے گھرانے ہیں جن کے پاس دنیا کی 80% دولت موجود ہے، اور یہ 7 کے 7 جو گھرانے ہیں ان سب کا ایلومیناٹی سے تعلق ہے، یعنی یہ اس تنظیم کے رکن ہیں۔ دنیا کے 2 ممالک ایسے ہیں جن میں اس تنظیم کا اثر و رسوخ زیادہ بیان کیا جاتا ہے، اس کے ماننے والے لوگ زیادہ ہیں۔ ان دونوں ممالک میں فرانس کا نام پہلے نمبر پہ آتا ہے۔ فرانس میں چونکہ آزادی اظہار رائے کا وہ بہت بڑا علمبردار ہے تو وہاں چیزیں رکتی نہیں ہیں، لہٰذا ان کے جو اجلاس ہوتے ہیں، جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں وہ فرانس میں منظر عام پہ آ جاتی ہیں۔ دوسرا ملک جو کافی حد تک خفیہ ہے اور آپ کے لیے شاید اس کا نام نیا بھی ہو، وہ ہے ہالینڈ، نیدرلینڈز۔ ڈچ جو ہیں وہ بھی اس کام میں بہت زیادہ شریک ہیں، اور ہالینڈ میں اس کی بہت زیادہ روٹس جو ہیں وہ پائی جاتی ہیں۔ اچھا، ایلومیناٹیز جو ہیں وہ ان کا جو ایک سمبل ہے وہ ہے آئی آف پروویڈنس۔ آئی آف پروویڈنس ایک آنکھ ہے جو آپ نے US جو ڈالر ہے اس پر بھی بنی ہوئی دیکھی ہوگی، اور آئی آف پروویڈنس جو ہے وہ ایلومیناٹیز کا بھی ایک بنیادی سائن ہے، جس کا مقصد یہ بیان کیا جاتا ہے کہ یہ دنیا کے تمام وسائل پر اور تمام معاملات پر اپنی ایک آنکھ جو ہے اس ایک آنکھ سے نظر رکھتے ہیں۔ اچھا، اس کی وضاحت ماڈرن ورلڈ میں یہ بھی کی جاتی ہے کہ جو ہے نا آئی آف پروویڈنس جو ہے وہ تو اس لیے ہے کہ دنیا بھر کی جو جمہوریتیں ہیں ان پہ سختی سے نظر رکھی جا سکے، لیکن دجال کے حوالے سے بھی یہ کہا جاتا ہے اور شیطان کے حوالے سے بھی یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ایک آنکھ، ان کی ایک آنکھ ہوگی، اور آئی آف پروویڈنس جو ہے وہ ان کو ریپرزینٹ کرتی ہے۔ بہت سارے لوگوں کا یہ ماننا ہے۔ اس کے علاوہ اگر بات کی جائے
کہ یہ اس میں ایلومیناٹیز میں جو لوگ کا جو حصہ ہیں، کچھ چھوٹے موٹے لوگ اس کا حصہ نہیں رہے، ایسے تگڑے لوگ مثال کے طور پہ امریکہ کے بانیوں میں شامل ہیں جارج واشنگٹن، وہ بھی ایلومیناٹی کا حصہ تھے۔ بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو آج بھی موجود ہیں دنیا میں، اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ایلومیناٹی کا حصہ ہیں اگرچہ وہ مانتے نہیں ہیں۔ ایلومیناٹیز کا تعلق نیو ورلڈ آرڈر سے بھی ہے۔ نیو ورلڈ آرڈر سے مراد یہ ہے کہ یہ تنظیم جو ہے، ان کا جو سب سے بڑا آبجیکٹ ہے، بیسک آبجیکٹ بھی ہے، ان کا سب سے بڑا آبجیکٹ یہ ہے کہ دنیا میں ایک ایسا نظام لایا جائے جو ان کے زیر اثر ہو، جو ان کے پوری دنیا کو یہ رول کرے، اور پوری دنیا میں صرف انہی کا سکہ چلے۔ اچھا، کہنے والوں کا کہنا یہ ہے کہ اس وقت جو دنیا جس آرڈر کے تحت چل رہی ہے اس میں بھی انہی کا رول ہے، اور یہ جو ہے دنیا کو آلموسٹ کنٹرول کر رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ریلیجنس بالخصوص اسلام جو ہے اس کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، چونکہ اسلام کو یہ لوگ اپنے لیے خطرہ محسوس کرتے ہیں۔